پی ٹی آئی سرکار میں ہمارے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا اس کا بہت معمولی حصہ آپ لوگ جانتے ہیں، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں بلکہ میں یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ اگر سب سے زیادہ ٹرولنگ ہوئی تو وہ اس پاکستان میں اس عاجز کی ہوئی، اور جس میں ہماری ماؤں تک کو گالیاں پڑھوائی گئی، اور باقی جو انتقامی کارروائیاں ہیں اب اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم اس کے باوجود بھی نہ فریق تھے نہ فریق بنیں گے، بلکہ ہمارا کام رپورٹ کرنا اور تجزیہ کرنا ہے۔ اس لیے جب شہباز گل صاحب نے یہ دعویٰ کیا کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو میں نے نہ صرف ٹویٹر کے ذریعے اور میڈیا کے ذریعے اس کی مذمت کی بلکہ اس کی انکوائری کا مطالبہ کیا، اور جب اعظم سواتی صاحب نے یہ دعویٰ کیا کہ انہیں بے لباس کیا گیا ہے تو میں نے نہ صرف یہ کہ مذمت کی بلکہ ان کے انکوائری کا بھی مطالبہ کیا۔ اب اعظم سواتی صاحب ایک طرف تو میرے خیال میں اپنی قیادت کی طرف سے استعمال ہو رہے ہیں، دوسری طرف وہ اس ذہنی کیفیت میں ہیں کہ وہ اداروں کو بھی نشانہ بنا رہے ہیں۔ تو میں اس اصول کا قطعاً قائل نہیں ہوں کہ کسی سے تکلیف کے وقت سکور سیٹل کیا جائے، اور اللہ گواہ ہے کہ اس موقع پہ میری ہمدردیاں اعظم سواتی صاحب اور ان کی فیملی کے ساتھ ہیں، لیکن میں اپنے پروگرام کا اگلا حصہ جو دکھانا چاہتا ہوں وہ اعظم سواتی صاحب یا اس کے خاندان کے زخموں پہ نمک پاشی کے لیے نہیں، بلکہ جو اب لوگ طاقت میں آئے ہوئے ہیں یا جو اب صاحب اختیار ہے ان کی عبرت کے لیے دکھانا چاہتا ہوں، اور یہ ان سے التجا کرتا ہوں کہ جو کوئی جتنا بھی طاقتور ہے، جو کوئی جتنا بھی امیر ہے، جو کوئی جتنا بھی بارسوخ ہے، جس کے پاس ہاتھ میں جو بھی ڈنڈا ہے، تو وہ یہ وقت یاد رکھیں کہ یہ طاقت، یہ دولت، یہ شہرت یہ ہمیشہ نہیں رہتی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اعظم سواتی صاحب کے گھر کے ساتھ جو اضافی زمین تھی اس میں ایک غریب آئی ڈی پی باجوڑ سے تعلق رکھنے والے کی ان کی گائے داخل ہوئی تھی، اور اس کے جرم میں اعظم سواتی صاحب نے ان کے ساتھ کیا کچھ کیا، پھر اسی جرم میں آئی جی اسلام آباد کو تبدیل کیا گیا۔ تو اس وقت اس متاثرہ فیملی کے ساتھ 4/11/2018 کو، یعنی جب تبدیلی سرکار اقتدار میں آئی تھی اور وہ پورے جوبن میں تھی، تو اس وقت یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ تو اس متاثرہ فیملی کے ساتھ ہم نے جو جرگر آن ایئر کیا تھا اس کا ایک معمولی حصہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اس وقت میں دکان پہ تھا، میں تو رات شام کو نماز پڑھ کے پھر میں آ گیا، یہ بچہ میرے پیچھے آ گیا، یہ چھوٹا، یہ والا، ہاں، اس نے بولا کہ ادھر لڑائی ہوا ہمارا اور وہ لوگ آئے تھے ہمارے پیچھے، پھر کلاشن کو، اب یہ سارے باتیں بتا رہے تھے، مگر لڑائی جو ہوا وہ تو میرے گھر کے ہوا۔ اچھا، لڑائی کے وقت آپ گھر پہ موجود نہیں تھے؟ میں بھی گھر پہ نہیں موجود تھا، میرے وہ بیٹا بھی نہیں تھا۔ اچھا، ہاں، یہ والا بیٹا؟ ہاں، وہ والا بیٹا، ہاں، یہ بھی نہیں تھا۔ گائے نے کیا کیا تھا؟ وہ کہتے کہ آپ کی گائے نے، اس نے جو ہے جمعے کے لے گیا، جیسے ادھر اس نے باندھ لیا تھا، پتہ نہیں خود چلے گئی یا خود کسی نے کول دیا یا خود کول گیا، جیسے بھی ہو، مگر اس میں رسی جو ہے نا ادھر اس کے جو ہے نا یہ کانٹے تار کے بھی اندر چلے گئی تھی۔ آپ بتائیں کہ وہ لڑائی کیسے شروع ہوگی؟ ان کے بندے ادھر آ گئے؟ جی جی۔ اچھا، آ کے انہوں نے کیا کیا؟ آ کے بس اچانک ان کے لوگ ادھر گھر کے پاس آ گئے تو میری ماں پہ ہاتھ اٹھایا گیا، میرا بڑا بھائی تھا تو بس لڑائی ادھر سے شروع ہو گئی۔ اچھا، لیکن والد صاحب آپ کے گھر پہ نہیں تھے؟ نہیں۔ اچھا، ان کے کتنے بندے آئے تھے؟ 7 بندے؟ جی۔ اچھا، اور اس کا بیٹا بھی تھا ساتھ؟ اعظم سواتی کا ایک بیٹا تھا عثمان خان، اس کے خود ان کے ساتھ تھا؟ جی۔ اور ان کے ساتھ اسلحہ تھا؟ جی جی۔ اور آپ لوگوں کے پاس اسلحہ نہیں تھا؟ ہم خالی ہاتھ تھے بس۔ پولیس کو فون انہوں نے کیا تھا یا آپ لوگوں نے؟ ہم نے کیا تھا۔ تو جب پولیس آئی اور انہوں نے بتایا تو وہ ان کو لے جانے کی بجائے آپ کو لے گئی؟ ہاں، بس وہ تو ان کی مرضی ہے۔ اچھا، یہ 26 تاریخ تھی، جمعے کا دن؟ جمعے کا دن، بس 3 بجے تقریباً لڑائی ہوئے۔ اچھا، ہاں، پھر میں تقریباً پولیس آپ کو لے گئی؟ پولیس مجھے اہلیہ کو لے گئی؟ پولیس مجھے نا، میرا بیٹا اور میرے جو ہے بیٹی اور میرے جو ہے نا وہ بیوی، یہ تینوں ادھر تھانے چلے گئی۔ اور ان کو؟ یہ نہیں لے کے گیا۔ آپ اپنی وائف کا، اہلیہ کا، بیٹی کا اور ایک بیٹے کو لینے کے لیے تانے گئے،
تو انہوں نے ادھر آپ کو بھی ساتھ بٹھا دیا، اور پھر جب یہ بیٹھا اگلے دن آپ لوگوں کی خبر لینے کے لیے آ گیا تو آپ کو بھی اندر کر لیا، ان کو بٹھا، ہاں اندر۔ اچھا، پھر یہ آیا شامی، یہ تقریباً ظہر کے وقت دیکھنے واسطے کہ ہمارے ماں باپ آئے نہیں، پھر ان کو بھی بٹھا دیا۔ پھر جب میڈیا میں ان کی تصویریں آئی ہے تو پھر جو ہے نا وہ اعظم سعدی صاحب کے بیٹے جو ہے آ گیا، اور میرے حوالہ سے دوسرے دن ان کو بھی بٹھا ہاں دیا، ان کو بھی بٹھا دیا، ان کو صبح بھی بٹھا دیا، ان کو جو ہے پھر وہ کہتے یہ کیمرے میں آئے ہوئے ہیں تو ان کو بھی بٹھا دیا، اور ان کو بٹھا کے جو ہے نا وہ پھر جب میڈیا میں شور مچا تو وہ جو ہے نا ان کو نام کاٹ دیا تھا۔ جس دن ان کو تانے میں بند کیا، اور آپ کے والد صاحب گھر پہ آپ لوگ کون کون رہ گئے؟ میں تو تین چھوٹی بہنیں تھے اور 2 بھائی تھے چھوٹے، یہ بھی تھے جی ہاں، اچھا ایک ان سے بھی چھوٹا ہے جی، 2 ان سے چھوٹے۔ اچھا، اور گھر میں صرف آپ تھے، تو آپ نے یہ لوگ رو رہے تھے جب والد صاحب بھی نہیں تھے، ماں بھی نہیں تھی، باپ بھی نہیں تھے، تو روڑ تو ضرور تھے پر بس کچھ کھلونے وغیرہ جو ہے نا اسے جو ہے نا آپ ان کو بہلاتے رہے اس کو؟ جی۔ اور جب والدین گھر پہ نہیں تھے تو اس رات آپ کو ڈر نہیں لگ رہا تھا؟ اسی جنگل میں آپ اکیلے تھے؟ کیوں نہیں لگ رہا تھا، پر بس کیا کریں، مجبور ہے۔ وہ ایک رات آپ لوگوں نے اسی طرح گزاری، بس آپ تھے اور یہ بچے تھے؟ 2 راتیں ایسے گزارے۔ 2 راتیں ایسی گزاری؟ جی۔ اور ان کے لیے پھر کھانے وغیرہ کا، جب شام کو امی نہیں تھی گھر پہ تو کھانے کا کیا کیا؟ کچھ روٹی تھی وہ کھلائی، پھر ہوٹل سے لے کر آتے۔ اچھا، جی۔ تو یہ پڑوسی آپ کے لیے نہیں بنا رہے تھے؟ پڑوسی کو تو ادھر جو ایک ادھر کانا جو ہے نا ہم ہٹا لے کے گئے ادھر، اس کے پیچھے پولیس آئے کہ تو بھی اس کا رشتہ دار ہے، تو بھی آ جیل، اس کا شوہر کا اور بیٹے کا نام لکھ دیا۔ پھر اس کے بیٹے گھر میں آتے نہیں تھے، پتہ نہیں کام پہ تھے، پھر انہوں نے بھی ہمارا جو ہے نا وہ کھانا وغیرہ بند کر دیا، تو پھر ادھر سے ہوٹل سے لے کر آتا ہوتا۔ بہرحال اس ظلم کے بعد جو کچھ ان کے ساتھ ہوا، آپ کو یاد ہوگا کہ ثاقب نثار صاحب نے اس وقت ایک پورا ڈرامہ رچایا اور جے آئی ٹی بھی بنا دی، اس جے آئی ٹی کی رپورٹ بھی آئی، لیکن میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ سپریم کورٹ پاکستان اس وقت ثاقب نثار اگر اس چیز کو آگے پرسو نہیں کر سکے تو وجہ اس کی یہ تھی کہ اعظم سعدی صاحب کی پشت پہ اسٹیبلشمنٹ کھڑی تھی، اور آج وہ اس اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ لیکن اس غریب فیملی کے ساتھ پھر ایک اور پی ٹی آئی کے سینیٹر اور ایم این اے کو ساتھ ملا کے انہوں نے ان پہ دباؤ ڈالا، تو ہم نے پھر اس متاثرہ فیملی کو زحمت دی اور ان کے ساتھ دوبارہ ایک جرگہ کیا۔ تو اس جرگہ میں اس متاثرہ فیملی نے اعظم سعدی صاحب اور ان کے سرپرستوں کے کردار کے بارے میں کیا کہا، وہ ملاحظہ کیجئے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پٹھانوں کو جرگہ ہوتا ہے، جرگہ سارے باتیں جرگے میں ہوتے ہیں۔ فدام احمد خان صاحب، حاجی صاحب، سینیٹر فدام احمد خان، گل ظفر صاحب، ان نے ہمارے ساتھ گل ظفر جو باجوڑ سے ایم این اے ہے پی ٹی آئی کا، حتیٰ کہ یہ میرے گھر والے کا رشتہ دار بھی ہے۔ 5 رشتے ہیں، جو 5 رشتوں کا خیال نہ رکھے تو اس بندے کا ایم این اے کی کیا ضرورت ہے، ان کو زندگی میں رہنے کا ضرورت ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس نے ہمارے ساتھ باتیں کیا، پہلے تو جب ہم آتے تھے تو دھمکیاں لگاتا تھا، جس وقت ہم سپریم کورٹ جاتے تھے تو اس نے ہمارے ساتھ بات کیا، ہم آپ کے لیے یہ نوکریاں کریں گے، یہ پیسے دیں گے، یہ کریں گے، آپ جو ہے ان کو۔ دھمکیاں کون لگاتا تھا؟ یہ گل ظفر آپ کو دھمکیاں دیتا؟ ہاں، گل ظفر۔ تو کیا دھمکیاں دیتا تھا؟ اس نے بولا کہ اگر آپ نہ کرے تو یہ سعدی صاحب جو ہے نا وہ آپ کو ایسے جگہ پہ پہنچائیں گے کہ آپ آ ہی نہیں سکتے ہیں، مار لیں گے آپ کو، ہمارے سارے خاندان ہم ختم کریں گے۔ یہ گل ظفر کہتا؟ گل ظفر کہتا تھا۔ اچھا، پھر جو ہے پھر جرگہ کس کس نے کیا اور کیا؟ گل ظفر تو فدا صاحب۔ یعنی آپ لوگوں نے اس دھمکیوں کے خوف سے صلح کر لی؟ ہم نے صلح تو یعنی فیصلہ اس کی وجہ سے ہو گیا؟ ہم نے بولا جو آپ کو جیسے منظور ہے وہ کر لو۔ جس وقت ہم نے ان کو جو ہے نا وہ ہاں کر دیا، تو جس وقت ہم نے وہ یہ اعظم سعدی صاحب کے ساتھ میں خود ملا ہوں، میں نے بولا جو جرگے نے بات کیا تھا وہ منظور ہے، وہ کہتا ہے مجھے کو بلایا تھا اعظم سعدی صاحب، اس کی بیوی اور اس کے جو ہے نا نو بھی، ان کو بتا دیا کہ ہم انشاءاللہ آپ کے جو مطالبات ہیں ہم پورا کریں گے۔ نہیں، کس کی بیوی؟ اور یہ سعدی صاحب کی بیوی اور سعدی صاحب کے نو۔ اچھا، تو پھر جرگہ میں کیا فیصلہ ہوا تھا؟ دراصل سر جی جرگے میں فیصلہ ہوا تھا کہ ہم جب
جیل سے آ رہے تھے تو اس نے گاڑی میں ہمیں بتا دیا کہ اگر منہ کھولا پہلے بات تو گاڑی میں سب کو الگ الگ دھمکی دی. ہم کس سب نے دی؟ ہمارے میں نے گلظفر خان نے جو باجوڑ کے میں نے. اچھا. اس نے گاڑی میں سب کو دو کو الگ الگ بٹھایا. میری والدہ اور میری بہن الگ گاڑی میں تھا, میرا والد الگ گاڑی میں تھا اور ہم دونوں بھائی الگ گاڑی میں تھے. سب کے ساتھ مل کر اس نے کہا اگر آپ لوگ منہ بند کر کے رکھو گے, کچھ نہیں بولو گے, بس جو آئے بولو گے, بس ہو گیا کام. اگر یہ بات آپ بولو گے تو آپ لوگوں کی زندگی بھی بچ جائے گی, آپ کو کوئی مارے گا بھی نہیں اور آپ کو نہ جیل پڑے گی اور نہ کوئی مسئلہ بنے گا. اور اگر آپ کچھ بولو گے کہ نہیں ہمارے ساتھ زیادتی ہوئے یا انصاف کی آواز اٹھاؤ گے کہ ہمارے ساتھ انصاف ہو جائے, تو وہ بول رہے کہ اعظم سواتی 10-12 لاکھ روپے کسی کو دے کر آپ لوگوں کو ختم کر دے گا, پورے خاندان سمیت ہم ان کے ساتھ نہیں لڑ سکتے. اچھا پھر فیصلہ کیا ہوا؟ پھر فیصلہ اس نے بولا 2 سال آپ لوگ کیوں خاموش رہے؟ اس نے فیصلہ یہ کیا تھا کہ ہم آپ کو 50 لاکھ روپے دے گا, 2 نوکریاں دے گا اور ایک گھر بنا کے دے گا. جو اس نے ہمارا گھر گرا تھا اس گھر کا وہ بول رہا کہ اس کی بجائے ہم آپ کو گاؤں میں جدھر چاہیے آپ کو گھر دے گا. ہمارے گھر بھی اعظم سواتی نے گرایا تھا, تو وہ بول رہے اس کی بجائے ہم آپ کو گھر بھی دے گا, نوکریاں بھی دے گا, بجلی پانی وغیرہ سب کچھ دے گا, جو سہولیات اور 50 لاکھ روپے دے گا. اور 50 لاکھ روپے دونوں. یہ فیصلہ کس نے کیا تھا؟ یہ سینیٹر فدا محمد خان اور میں نے گلظفر خان جو باجوڑ کے میں نے, یہ اس نے کیا تھا. اچھا تو یہ کام انہوں نے نہیں کیے؟ نہیں. جس وقت میں نے فون کیا فدا صاحب کو کہ فدا صاحب آپ نے جو ہمارے ساتھ بات کیا, گلظفر کو فون کرتا تھا, پھر گلظفر نے یہ صابر صاحب یہ بولا کہ میں تو آپ کو کچھ بولا ہی نہیں, میں نے تو آپ کے پاس آیا ہی نہیں, یہ تو گلظفر کی بات تھی. اچھا سینیٹر فدا صاحب انکاری ہو گئے کہ یہ تو گلظفر کی بات ہے؟ سب کے سب انکاری ہو گئے. اچھا ہاں, گلظفر کے گھر میں ہم دونوں بھی گیا, ہم 3 دفعہ ان کے گھر گیا, فدا صاحب کے گھر گیا. فدا صاحب کے بھائی نے ہم کو بولا کہ میرے 2 بیٹوں کا نوکری اس نے نہیں کرایا تو تمہارا کیا کرائے گا, وہ تو پشاور میں رہ رہے ہیں. ہم خود جو ہے ان کو درگاہ کے پاس گیا تھا, درگاہ میں گیا تھا ان کے گھر.